نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوسروں کے حقوق. دوسروں کون؟ اپنے علاوہ سب. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے. عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع حمزہ کے ساتھ ہے وجارہ جائع الی جنبہ البیہقی. جس انسان کے اندر اعلی احساس زندہ ہو وہ کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ خود تو فراغت کے ساتھ کھائے اور پیے جبکہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے قریب ایسے افراد موجود ہیں جو بھوک کے مسئلے سے دوچار ہیں اور ان کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں. عام طور پر جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جو وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتے ہیں. یہی دین میں آتا ہے نا. لفظ پڑوسی آتے ہی نیکسٹ ڈور نیبر یاد آتا ہے، جبکہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیبر وہ بھی ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں اور آپ کچھ پی رہے ہیں اور ساتھ والے ایسے ہی بیٹھے ہیں تو یہ درست نہ ہوگا. چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ آفر کرے لیکن آفر کرے. اسی طرح اور سچویشنز بتائیے. مثلا اور کون؟ سفر میں سفر کے ساتھیوں کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ لیتے ہیں جو ڈرائیور کے علاوہ ہوتے ہیں. ان کو ہم مسافر کہتے ہیں، ڈرائیور کو ڈرائیور کہتے ہیں. اس دفعہ میں کراچی میں تھی تو ایسا تھا کہ بعض جگہ دور تھی جہاں جانا پڑتا تھا. تو پہلے دن جب میں گئی تو کافی دور جانا ہوا. پہلے برانچ میں گئے، پھر اس کے بعد جو برانچ چلاتے ہیں انہوں نے گھر پہ بلایا اور وہاں سارا سٹاف بھی آیا ہوتا. اچھا جب میں اندر جا رہی تھی گھر کے تو کچھ ڈرائیور وہاں کھڑے تھے گاڑیاں لے کے نا، اور کراچی کی گرمی کافی آج کل ہو گئی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا جتنی دیر ہم اندر بیٹھیں گے یہ باہر کھڑے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا. خیر اندر میں گئی، لوگوں نے گھیر لیا، باتیں ہوتی نہیں، مختلف لوگ مختلف چیزیں بتاتے رہے، کرتے رہے. پھر کھانا رکھا گیا، کھانا کھایا. جب میں باہر نکلی تو گاڑی پہ بیٹھتے میں نے ڈرائیور سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا؟ کہتا نہیں. اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. میں نے کہا میری نیکی کس کام کی نیکی اگر جو ڈرائیور مجھے لے کر آیا ہے وہ بھوکا ہے. کیونکہ میں تو خود مہمان تھی. میں نے سوچا کہ سب نے خیال کیا ہوگا، لیکن بس وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ذہن سے اتر جاتا ہے. اترتے میں نے میٹنگ کال کی. میں نے کہا آج کے بعد اگر میرا کوئی پروگرام رکھیں اور ساتھ ڈرائیور ہو یا آپ خود بھی کہیں جائیں تو آپ کو حق نہیں کہ آپ اندر بیٹھ جائیں اور بیکار کی باتیں کرتے رہیں بعض اوقات، اور کھائیں پیئیں اور ڈرائیور گرمی میں ہوں اور ڈرائیور بھوکے ہوں یا انہیں پیاس لگی ہو. بس اس کو فرض کر لیں اپنے اوپر. اس کے بعد میں ہر روز جب باہر آتی میں ہر روز کھانا کھایا. پھر سب کہتے ہیں ہاں بالکل اب تو ہم نے پکا بندوبست کر لیا. میں نے مختلف ٹپس بتائی. میں نے کہا کہ اگر سمجھے اجنبی جگہ ہے ہم کھانا نہیں مانگ سکتے ڈرائیور کے لیے. کبھی تو ہوتا نا اپنے دوستوں کے گھر جاتے کہتے ڈرائیور کو کھانا بھیج دو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، ایسی پارٹی ہوتی ہے کہ اندر نہیں بلا سکتے، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایک بندے کو بلایا ہم 4 اور ساتھ لیں تو مشکل ہے. تو ایسی صورت میں گھر سے لے چلیں یا تھوڑے سے پیسے دیں اور اسے کہیں جاؤ فلاں جگہ اتنی دیر میں کھا کے آ جاؤ، یا اسے کہیں کہ میں تقریباً اتنے بجے فارغ ہوں گی، یا اب تو ہر ڈرائیور کے پاس بھی سیل ہے، اس کو بلا لوں گی تمہیں، جاؤ تم فلاں مسجد میں آرام کر لو یا گھر چلے جاؤ یا کچھ بھی. تو یہ بھی پڑوسی ہیں.
یہ بھی پڑوسی، اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور بات احساس کی ہے. صرف کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بریک میں اپنے لیے تو ٹھیک ٹھاک لنچ لے آتے ہیں، اور جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے. تو جس کے اندر شعور ہوگا نا، وہ کیا ہے، بریڈ کا ایک پیس لا رہے ہیں نا، ایک اور رکھ لیں. جو اللہ توفیق دے، تھوڑی سی چیز ایکسٹرا ڈال لیں، اور ضرور نظر ڈالیں ادھر ادھر کون نہیں کھا رہا، کچھ نہ کچھ آفر کر دیں. صرف احساس کی بات ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی احساس ہے. اس کا تعلق محدود طور پر صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر انسانی ضرورت سے ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بلکہ ہر انسانی ضرورت سے. سچے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ انسانوں کو ضرورت کی حالت میں دیکھے تو وہ ان کے لیے تڑپ اٹھے. اس کو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک وہ ان کی ضرورت پوری نہ کر دے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر سکیں. ایسے میں رو کے تڑپ کے دوسرے کے لیے دعا کر دیں. بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں نا، جیسے خواتین کے لیے خاص طور پر. جب ہم چھوٹے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. شادی کے بعد بہت سی چیزیں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات اور کئی مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات مالی طور پہ ہاتھ تنگ ہوتا ہے، بعض اوقات مال ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پہ کمزوری ہوتی ہے، بندہ نہیں کام آ سکتا کسی کے. تو جہاں آپ کر سکے کریں، اور جہاں مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، نہیں کر سکتے، ایک کام ضرور کرنا سیکھیں. کسی بھی دکھی شخص کو دیکھ کر اس کے لیے سچے دل سے دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کا دکھ دور کر دے، اس کی تکلیف دور کر دے. تو خود اپنے خزانوں سے اس کے لیے کوئی بندوبست کر دے. میں تو خود محتاج ہوں لیکن تو کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا فرض کسی نہ کسی درجے میں پورا ہو جائے گا. اس ضرورت کا تعلق زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہے. اگر آپ کا حال یہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تو بے حد فکر مند ہوں، لیکن اپنے پڑوسیوں یا اپنے ہم وطنوں کو تعلیم یافتہ بنانے کا جذبہ آپ کے اندر نہ پایا جائے تو یہ بھی اسی کوتاہی میں شامل ہوگا. آپ کو پتا کہ الہدیٰ کیسے ڈیولپ ہوا تھا، کیسے اس کا آغاز ہوا تھا؟ تڑپ تو بہت عرصے سے تھی کہ کچھ کیا جائے، اور کچھ کر بھی رہی تھی. ادھر درس دے لیا، ادھر چلے گئے. تو میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور بچوں کو چھٹیاں ہو گئی. اب یہ تھا کہ بچے اگر گھر پہ ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی. خیر میں نے کچھ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح کا سیٹ کیا، اور کچھ یونیورسٹی سے بھی سمر کی بریک ہوتی تھی، وہ ہوئی. میری 3 بیٹیاں اوپر تلے تھیں، ان میں تینوں کو لے کے بیٹھی کہ چلو ہم کچھ پڑھتے ہیں. فوراً مجھے خیال آیا ان کی دوستوں کا کیا ہوگا. اپنے بچوں کو تو میں پڑھانے لگی، ان کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا تم اپنی فرینڈس کو بلا لو. اچھا وہ فرینڈس کا دائرہ بڑھتے اچھا محلے والوں کو بلا لیتے ہیں، اچھا پھر وہ جاننے والے کو بلاتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتے ہیں. الحمدللہ 80 لوگ جمع ہو گئے. اب میرے گھر میں تو 80 کی جگہ ہی نہیں تھی. تو پھر ہم اپنے نیبرز کے گھر میں، ان کے ڈرائنگ روم میں پوری سمر ڈیلی کلاسز ہوتی رہی. اور کلاسز کیا تھی؟ سورۃ الناس، اس کی تجوید، اس کا ترجمہ. تو الحمدللہ اس میں بہت اچھا ہمارا پروگرام کیا. اور وہاں سے ہی پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا تھا کہ اگر ہم اس کو ریگولر کوئی فیچر بنا لیں. پھر اگلے سال پھر سمر کورس ہوا. اس میں نے ذمہ داری اس کو دی جس نے پچھلے سال مجھ سے کورس کیا تھا. خود میں نہیں کر سکتی تھی یونیورسٹی کی وجہ سے. انہوں نے اسی طریقے پر اس سے بھی پھر زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور پھر الگ پریمیسز لے لیا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے دورہ قرآن ہوا، اور پھر کرتے کرتے الحمدللہ یہاں تک سلسلہ پہنچا. تو یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم.
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. عام طور پر ہم اپنے کمفرٹ زون میں اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہمارے گھر کوئی نہ آئے, ہم نے اتنی مشکل سے صفائی کی ہے, اور وہ یا یہ کہ ہم کہیں جائیں گے تو ہماری روٹین خراب ہو جائے گی, گھر کا کام پھر زیادہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں, لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو حاضر کریں, اور کسی کی خدمت ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی جان پہ تکلیف نہ لیں. تو جب بھی آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا سوچیں, ضرور دوسروں کی تعلیم کا سوچیں. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر والوں کی معاشیات کو درست کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہوں, لیکن دوسروں کی معاشیات کے بارے میں آپ کچھ نہ سوچیں, تو آپ کی یہ روش بھی اسی حدیث کے مصداق قرار پائے گی. یعنی آپ اپنی جاب کے لیے تو فکر مند ہیں, آپ اپنی جاب میں تو کام کر رہے ہیں, خود تو کام کر رہے ہیں, آس پاس لوگ کام کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, اس کی آپ کو فکر نہ ہو تو یہ درست نہیں. خدا کی جنت ایک لطیف اور نفیس کالونی ہے. کالونی سے مراد ہماری کالونیاں نہیں, یعنی کہ رہنے کی جگہ ہے. اس میں وہی لوگ داخل کیے جائیں گے جو اپنے اندر آفاقی مزاج رکھتے. آفاقی کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ کلاس. ٹھیک ہے, ورلڈ کلاس کیا ہوتا ہے؟ یعنی صرف اپنے لیے نہیں سوچنا, صرف اپنے شہر کے لیے نہیں سوچنا, صرف اپنے ملک کے لیے نہیں سوچنا, بلکہ اس سے آگے بھی سوچنا. اسی لیے جب نام رکھا نا 15 سال پہلے الہدا کا, تو 7 انٹرنیشنل لگایا, سب مذاق اڑاتے تھے. کبھی انٹرنیشنل لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہتی تھی کہ بڑا خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے. اب خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ سب تک قرآن جائے. ابھی بتا رہی تھی سنگاپور سے ہو کر آئی ہیں تو وہاں بہت کچھ دیکھا, لیکن دین کی کوئی بات نہیں, کوئی قرآن کلاسز وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں ایسا ہو رہا. تو بہت تکلیف کا اظہار کر رہی تھی. جب میں گھر گئی تو میں نماز پڑھنے لگی تو ان کی بات میرے ذہن میں پھر آ رہی تھی. تو میں رو کے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ ادھر کے لیے بھی کوئی انتظام کر دے, ان کے لیے بھی کوئی راستہ کھول دے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یار اب میرے دل میں یہ تڑپ ہے کہ تیرے سارے بندے جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ تیرا کلام ضرور پڑھیں. ہم تمنا تو کر سکتے ہیں نا, ہمارے بس میں کچھ نہیں, مگر ہم سوچ تو سکتے ہیں, اس میں تو کوئی قید نہیں. ہم خواہش تو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نیت کر لی, ارادہ کر لیا, تو کیا پتا کوئی ایسا طریقہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے کروا دے کہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ آفاقی مزاج رکھتا ہے, یعنی صرف اپنی ذات, اپنے بچے, اپنا گھر, اپنی برادری, اپنا خاندان, اپنی امہ, اور بس. بہت سے مسلمز کی بھی تھنکنگ یہی ہے, وہ ہر وقت امت کے غم میں روتے رہتے ہیں. تو میں کہتی ہوں باقی انسان کس کے ہیں؟ امت تو پہلے ہی مسلمان ہے, جو جہنم میں جا رہے ہیں باقی ان کی فکر کون کرے گا اگر آپ امتی کے لیے بس روتے رہے. کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے روتے رہتے, کچھ اپنے لیڈروں کے لیے روتے رہتے, کچھ اپنے دوستوں کے لیے روتے رہتے ہیں. کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان جو پوری دنیا کے لیے سوچیں؟ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ سارے مدینہ میں بیٹھ گئے تھے, کہاں کہاں تک گئے, سالوں گھر نہیں دیکھے. کس لیے؟ انہوں کو پیسے اکٹھے کرنے گئے تھے وہاں؟ نہیں, کچھ بھی تو نہیں. ان کی زندگی وہی رہی, وہی سادگی. انہوں کو محلات نہیں بنایا اپنے لیے, وہاں جا کے پیغام لے کر گئے تھے. آج ہمارا مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ ایک بے حد انتہا درجے کی خود غرضی, ہر چیز میں بس میرا الو سیدھا ہو جائے, باقی جائیں جہاں بھی. ہمیں اس مزاج کو بدلنا ہے, اپنے لیے نہیں سب کے لیے جینا ہے. تو جنت میں وہی لوگ داخل کیے جائیں گے جو اپنے اندر آفاقی مزاج رکھتے ہوں, جو تمام انسانوں کے درد کو اپنا درد بنائے ہوئے تھے. اسی طرح موجودہ دنیا میں کوئی اچھا انسانی سماج وہ لوگ بناتے ہیں جن میں یہ صفت ہو کہ وہ خود کھانے کے ساتھ دوسروں کو کھلائیں, وہ اپنے لیے سوچنے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی سوچیں, وہ اپنی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی تڑپ رکھتے ہوں. وہ انسانی سماج میں اس طرح رہیں
جیسے کہ یہ سماج ایک وسیع کنبہ ہے اور وہ اس کنبے کے ایک فرد ہے، یعنی بگ فیملی ہے. سب کون ہے؟ انسان. کس کے بچے؟ جس کے ہم بچے، آدم کی اولاد ہے سارے. تو اپنے ملک میں تو پھر شکلیں ایک جیسی ہوتی نا، تو اجنبیت نہیں ہوتی. تو جب میں کبھی باہر جاتی ہوں نا تو ڈفرینٹ شکلیں مجھے نظر آتی ہیں، تو میں کہتی ہوں اچھا یہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ بھی پتہ نہیں کون سی نسل میں جا کے ہمارے رشتے دار ہیں. وہ اجنبیت ختم ہو جاتی. جب یہ سوچ کے آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں چونکہ اپنائیت ہوتی ہے تو ان کو محسوس ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کی بات بھی سن لیتے ہیں. تو یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ بھی خرچ نہیں آتا سوائے اپنی سوچ بدلنے کی. اور جب سوچ بدلے گی تو انشاءاللہ پھر گھروں کی اصلاح بھی ہوگی، قوم اور ملت اور سب کی ہوگی. آپ دوسروں کے لیے کریں، دوسرے آپ کے لیے کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور جس کی مدد اللہ کرے اس کی زندگی میں پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی؟ کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی. جب بھی پھر نفس سے مطمئنہ ہو، کیونکہ آپ سب کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، سب کو بھلا سوچ رہے ہیں، سبھی اپنے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.